مولا جو غلاموں پر پڑے کوئی مصیبت، حضرت کے سوا کس سے کریں اس کی شکایت۔ جلد آئیے آئی ہوئی ہے دین پہ آفت، للہ خبر لیجئے برپا ہے قیامت۔ دل شق ہیں جگر غم سے پھٹے جاتے ہیں مولا، اسلام کے آثار مٹے جاتے ہیں مولا، اسلام کے آثار مٹے جاتے ہیں مولا۔ ہاں، جنت البقیع میں آثار رسول ہی نہیں، اثرات آل رسول ہی نہیں، آثار اسلامیہ مٹائے جا رہے ہیں۔ قبر بنت رسول، قبور آل رسول، مرقدہائے اصحاب رسول اور قبرہائے اسلاف رسول مسمار کیے جا رہے ہیں۔ مسمار کیے جا رہے ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ماضی میں جو حملے ہو چکے وہ رک گئے ہیں اور ان سے اعداء کی جو منشا تھی وہ پوری ہو گئی ہے، نہیں، ابھی بھی وہاں آثار باقی ہیں اور مسلسل کوششیں یہ ہیں کہ جو کچھ اثرات باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ لیکن یہ آثار اسلامی، اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ آثار اسلامی ہیں اور واقعاً اور یقیناً یہ ہیں، تو پھر ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینے سے کام ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ جو قرآن سورہ حج میں آیت نشان 32 میں ہم سے کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو شخص اللہ کے آثار، اللہ کی نشانیوں کی حرمت جانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے قلب کے تقوی کا باعث بنتا ہے۔ تو کیا صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تمسک کا، اپنے ماتھے پر ٹیکا سجا کے اور اسے اپنی پیشانی کا ایک گوہر آبدار سمجھ کے جگمگاتے رہنا ہی ہم پر فرض ہے؟ ان ذوات مقدس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے، ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان کے لیے ہم احتجاج کریں، اور اس کے مختلف ذرائع اس دور جدید میں ہمارے پاس ہیں۔ ذرائع ابلاغ جو یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں، ان پر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اغراض و مقاصد و مطالب اور احتجاج کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پہنچائیں کہ بہت سے افراد جو حزب خلاف سے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے موافق ہو جائیں اور ان کے خلاف ہو جائیں، کیونکہ برین واشنگ کا یہ کاروبار آج سے نہیں ہے، اور جب جنت البقیع میں انہدام کی کوششیں کی گئیں تب سے نہیں ہے، یہ سلسلہ ایک مدت سے صدر اسلام سے جاری ہے گویا۔ تو اس سلسلے میں جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ایک خدام زہرا بھی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر اور دیگر جو ان کے ذرائع ہیں لوگوں تک پہنچنے کے، وہ پیام و پیغام محمد و آل محمد علیہ السلام نشر کر رہے ہیں، جس کی ایک کڑی آپ ابھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرات، صرف کہہ دینے سے ہی کام مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ عملی طور پر ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، اور بات تو جبھی ہے کہ جب دشمن کی چینیں جبھی یہ پکار اٹھے کہ ہاں تم مظلوم ہو، تو کم سے کم افسوس تو کر سکتے ہیں خلوص دل کے ساتھ کہ کیا کیا گزر گئی اولاد رسول پر، اصحاب رسول پر، اور ان اصحاب پر اور ان آل رسول پر جو جب حیات رہے تو رسول اور رسالت کی حفاظت جس طرح کرتے رہے، اسی طرح بعد مرنے کے بھی روضہ رسول اور آثار رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں، جتنے بھی جہاں پر بھی جس بھی صورت میں آپ کو یہ حقائق معلوم ہو سکیں، آپ دیکھیے کہ اصل ہدف اعداء کا یہ تھا کہ روضہ مبارک رسول کو منہدم کیا جائے، لیکن بارہا کوششیں کی گئیں، لیکن اس کو یہی کہیے کہ ان قبور
آل رسول نے اور اصحاب رسول نے روضہ رسول کی پھر سے محافظت فرمائی مرنے کے بعد بھی، تو کم سے کم ہم افسوس تو کر ہی سکتے ہیں، اور دل سے خلوص نیت سے ہم افسوس کر سکتے ہیں کہ اے رب ماہ و سال عداوت کی دھوپ میں، اے رب ماہ و سال عداوت کی دھوپ میں، ایک سال اور گزر گیا قبر بطول کا، ایک سال اور گزر گیا قبر بطول کا۔